ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرسبز و شاداب کھیتوں میں بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ خواہشات سے بھرے دل اور لامتناہی امکانات سے بھرے ذہن کے ساتھ خواب دیکھنے والے تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی احمد کو یقین تھا کہ مستقبل ان لوگوں کا ہے جو اپنے خوابوں کی خوبصورتی پر یقین کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ احمد کے دن اپنے والدین کی فارم میں مدد کرنے میں گزر رہے تھے۔ جب وہ فرض کے ساتھ فصلوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اور جانوروں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس کا ذہن اپنے گاؤں کی حدود سے باہر کی زندگی کا تصور کرتے ہوئے دور دراز مقامات پر بھٹکتا رہتا تھا۔ اس نے نئے افق کو تلاش کرنے، کچھ قابل ذکر تخلیق کرنے اور دنیا پر مثبت اثر ڈالنے کا خواب دیکھا۔ گاؤں والے اکثر احمد کو اپنے خیالوں میں گم پایا، ایک مسکراہٹ پہنے جس سے اس کے اندر امید اور عزم کی آگ جل رہی تھی۔ کچھ نے اس کے خوابوں کو محض خیالی تصورات کے طور پر مسترد کر دیا، جبکہ کچھ نے اس کی غیر متزلزل روح پر رشک کیا۔ پھر بھی احمد نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے خواب اس کی رہنمائی کی روشنی ہیں، اور اس نے کسی کو اسے بجھنے دینے سے انکار کیا۔ ایک دن ایک مشہور ماہر تعمیرات مسٹر پٹیل نے گاؤں کا دورہ کیا۔ وہ نوجوان ٹیلنٹ کو تلاش کرنے اور انہیں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع فراہم کرنے کے مشن پر تھا۔ احمد اس موقع کو سن کر بمشکل اپنے جوش پر قابو پا سکا۔ وہ اپنے خاکوں اور خیالات سے بھری ایک نوٹ بک پکڑے مسٹر پٹیل سے ملنے کے لیے دوڑے۔ جیسے ہی احمد نے مسٹر پٹیل کو اپنی ڈرائنگ پیش کی، اس کی آنکھیں ایک اٹل یقین کے ساتھ چمک اٹھیں۔ اس نے معمار بننے کے اپنے خواب اور شاندار ڈھانچے بنانے کی خواہش کے بارے میں جوش سے بات کی جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرے گی۔ مسٹر پٹیل احمد کے عزم سے متاثر ہوئے اور ان کی صلاحیتوں کو پہچانا۔ لڑکے کی صلاحیت سے متاثر ہو کر مسٹر پٹیل نے ذاتی طور پر احمد کی سرپرستی کرنے کا فیصلہ کیا۔ احمد کا خواب حقیقت بنتا جا رہا تھا اور اس نے اس موقع کو کھلے دل سے قبول کیا۔ اس دن کے بعد سے احمد نے ہر فارغ لمحہ فن تعمیر کے بارے میں علم حاصل کرنے میں گزارا، مسٹر پٹیل کے وسیع تجربے اور رہنمائی سے سیکھا۔ سال گزر گئے اور احمد ایک غیر معمولی معمار بن گیا۔ اس کے ڈیزائنوں نے ثقافت اور فطرت کی گہری تفہیم کے ساتھ اختراع کو ملایا۔ اس کی عمارتیں اونچی کھڑی تھیں، جیسے انسانی فتح اور لچک کی کہانیاں سنا رہی ہوں۔ ہر ڈھانچہ خوابوں کی خوبصورتی میں اس کے اٹل یقین کو ظاہر کرتا تھا۔ احمد کی کامیابی اس کی تعمیراتی کامیابیوں پر نہیں رکی۔ اس نے پسماندہ طبقوں کو تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے بھی اقدامات شروع کیے ہیں۔ اس کا ماننا تھا کہ دوسروں کو بااختیار بنانا اور انہیں اپنے خوابوں کا تعاقب کرنے کے اوزار دینا ہی کامیابی کا صحیح پیمانہ ہے۔ احمد کے کارناموں کی خبریں دور دور تک پھیل گئیں۔ لوگوں نے اس کی لگن، لچک اور سخاوت کی تعریف کی۔ وہ ان لاتعداد افراد کے لیے ایک تحریک بن گئے جنہوں نے ان کی طرح تمام مشکلات کے باوجود خواب دیکھنے کی ہمت کی۔ جیسے ہی احمد ایک سٹیج پر کھڑے ہوئے، معاشرے میں ان کی خدمات کے لیے ایوارڈ وصول کرتے ہوئے، اس نے مجمع کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں تشکر سے چمک رہی تھیں۔ اسے وہ دن یاد آئے جب اس کے خواب نظروں سے اوجھل نظر آتے تھے، اور کس طرح اس نے شکوک و شبہات کو ٹھکرا دیا تھا اور اپنے شوق کا انتھک تعاقب کیا تھا۔ احمد جانتا تھا کہ مستقبل در حقیقت ان لوگوں کا ہے جو اپنے خوابوں کی خوبصورتی پر یقین رکھتے ہیں۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ خواب، جب اٹل ایمان، محنت اور تبدیلی لانے کی جلتی خواہش کے ساتھ مل کر تقدیر کو تشکیل دے سکتے ہیں اور لامتناہی امکانات کی دنیا تشکیل دے سکتے ہیں۔ اور اس طرح احمد کی کہانی، جو خواب دیکھنے والے سے معمار بنے، لاتعداد دوسروں کو اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے اور ان کے دلوں میں موجود غیر معمولی طاقت پر یقین کرنے کی ترغیب دیتی رہتی۔ جب تک احمد جیسے خواب دیکھنے والے ہیں، دنیا ہمیشہ امید، خوبصورتی اور لامتناہی صلاحیتوں سے بھری رہے گی۔